لیکن آئی جی پی آزاد کشمیر ایس ایس پی کوٹلی ڈی ایس پی صاحب جو کوئٹہ میں موجود اور ایس ایچ او یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس میں کو گئی گزری درخواست کے اوپر بھی باضابطہ قانون کو کنسلٹ کیا اور اس کے بعد بہترین سیکشنز ایجاد کر کے ایف آئی آر چاکید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں اختلاف نیوز دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں آزاد کشمیر ضلع کوٹلی تحصیل کھوئٹہ میں۔ کھوئٹہ میں ایک ایسا سکینڈل زیادہ وائرل ہے اور ہر جگہ کے اوپر اسی معاملے کو لے کے بحث مباحثہ شروع ہے۔ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر قانون دان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راجہ ارشد لطیف صاحب، جو اس کیس میں وکیل ہیں متاثرہ فریق کے۔ اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ پچھلے مہینے کوٹلہ سکینڈل جو تھا وہ وائرل ہوا تھا۔ آج اس کیس کے حوالے سے ارشد لطیف صاحب یہاں پر کھوئٹہ میں تشریف لائے۔ ہم اس حوالے سے آپ عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا اور ابھی یہ کس سٹیج پر موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب۔ یہ آپ کے جو 2-3 سوالات بڑے امپورٹنٹ۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اختلاف نیوز کا جو انہوں نے مجھے انہیں لیا۔ اس کے بعد اگین آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک جو اضطرابی کیفیت تھی سوسائٹی کے اندر، ایک بڑا واقعہ یہاں پہ رونما ہوتا ہے ہماری اس کوٹلہ تحصیل کھوئٹہ کے اندر، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، جس پہ ہم شکر گزار ہیں آئی جی پی آزاد کشمیر کے، جنہوں نے آپ کی نیوز چلنے کے بعد اس کو انیشیٹ کیا اور ٹیک اپ کرتے ہوئے ایف آئی آر کا فوری حکم دے کے ملزمان کی گرفتاری کا آرڈر کیا۔ اس کے بعد میں یہ گزارش کروں کہ چونکہ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے خود بھی اس کو دیکھا اور میں خود ایک ہیجانی کیفیت میں تھا کہ آیا ہمارا معاشرہ جو ہے اتنا تیزی سے بے روی کا شکار کیوں ہو رہا ہے۔ تو کچھ جب یہ زیادہ ہائی لائٹ معاملہ ہوا، ایف آئی آر چاکید ہو گئی، چاکیدگی ایف آئی آر کے بعد یہ جو وکٹم خاتون تھی اس کا ہسبینڈ جو ہے اس نے دبئی سے میرے ساتھ رابطہ کیا اور اس کی والدہ جو ہے تسنیم بیگم، میں اپنے چیمبر میں موجود تھا جب وہ میرے پاس گئی وہاں کوٹلی میں، تو وہ جا کے رونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ساری بات بتائی اور ویڈیو جو تھی سچی بات ہے، جب انہوں نے مجھے کلپس دکھایا چونکہ آلریڈی میں دیکھ چکا تھا، تو میں خود ایک اجانی سی کیفیت میں تھا کہ آیا میں ان کو کیا جواب دوں۔ تو بہرکیف اللہ کا نام لے کے میں نے ان کو یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ جو بھی ہو سکا مجھ سے میں آرزو کروں گا اور فی سبیل اللہ کروں گا، چونکہ معاشرے کے اندر جب اس طرح کے ایکٹ آتے ہیں یا لوگوں کا کنڈکٹ یہ ہو جائے تو وہاں پہ سچی بات ہے، بینگ اے ممبر آف دی سوسائٹی اور بینگ اے لوئر، میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہمارے گھروں میں اپنی بہن بیٹیاں موجود ہیں اور اگر اس طرح کے لوگوں کو کھلے عام ووٹ دے دیا جائے موقع تو وہ کل ذرا سب لوگوں کو متاثر کرے گا، معاشرہ سارے کا سارا تباہی کی طرف جائے گا، جس سے ایک ہیجانی کیفیت برپا ہو جائے گی اور یقینی بات ہے انتشاری پوزیشن میں بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اس سلسلہ میں نے اس خاتون کو یقین دہانی کروانے کے بعد جب کورٹ میں لے کر گیا تو میں شکر گزار ہوں اپنی آزاد کشمیر عدلیہ کا، جنہوں نے ہمیں بطور متاثرہ فریق ٹریٹ کرتے ہوئے ہمیں سماعت کیا اور جو پری اریسٹ بیل اپلیکیشن تھی اس میں عدلیہ نے اپنا بہترین فیصلہ دے کر اپنے جو وقار تھا عدلیہ کا آزاد کشمیر کے اندر اس کو بہت بلند کیا۔ اس حصہ میں عدلیہ کے بہترین اور میرٹ پر کیے گئے فیصلے کا بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ جو ایف آئی آر چاکید ہوئی ہے اس کے اندر جو پراسیکیوشن ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پراسیکیوشن نے جہاں پہ ایک میلافائڈ انٹینشن کے ساتھ یہ کیا گیا کہ جب شروع میں مقدمہ درج ہوا تو جو خاتون تھی وکٹم، اس کے والد اور ملزم نے آپس میں کوئی ساز باز کرنے کے بعد انہوں نے ایک اپلیکیشن دے کے اپنی مرضی کی ایف آئی آر چاکید کروائی۔ لیکن آئی جی پی آزاد کشمیر ایس ایس پی کوٹلی ڈی ایس پی صاحب جو کوئٹہ میں موجود اور ایس ایچ او یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس میں کو گئی گزری درخواست کے اوپر بھی باضابطہ قانون کو کنسلٹ کیا اور اس کے بعد بہترین سیکشنز ایجاد کر کے ایف آئی آر چاکید کی۔ اس درمیان میں ہماری بھی 3-4 درخواستیں ہیں جو بعد میں نے پورا ریکارڈ دیکھا، اس کے مطابق اس خاتون جو مصباح ہے اس کے ساس کی طرف سے اپلیکیشن موجود ہے، اس کے خاوند نے دبئی سے ایک اپلیکیشن بھیجی، وہ بھی یہاں پراسیکیوشن کے پاس موجود تھی اور اپریشیٹیبل ہیں وہ حلقے جنہوں نے اپنی طرف سے اپنے بساط کے مطابق باشمول میڈیا کے جنہوں نے جا کے درخواست تھانہ پولیس کھوئٹہ میں دی کہ اس طرح کے ایکٹ کو روکا جائے۔ پولیس نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہترین کیس اپنا تیار کیا اور میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اس بات پہ کہ انشاءاللہ جو متاثرہ خاتون ہے، متاثرہ فیملی جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ پورا انصاف دلانے میں کامیاب ہوں گے اور عدلیہ پہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ میرٹ پہ معاملہ یکسو ہوگا۔ آج بھی کھوئٹہ میں چونکہ اس ملزم کی حد تک سیکنڈ بیل پٹیشن جو آئی اس میں کچھ 499 وائی ہے، ایک ہمارا سائبر کرائم کے حوالے سے جرم لگا 458 ہے، اور جو 458 ہوتا ہے بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر داخل ہو کے حملہ کرنا یا مداخلت بھیجا
کرنا، ہاؤس ٹریسپاس کرنا جا کے، اور وہاں پہ جا کے کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانا، ایون دین قذلہ بالجبر کا ارتکاب وغیرہ وغیرہ کرنا. اور 499 وائی چونکہ بہت سارے لوگ یقینی بات ہے اس کو دیکھیں گے یا سماعت کریں گے، تو 499 وائی بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو یا کوئی تصاویر یا کوئی مواد ایسا جو ڈاکومنٹری پوزیشن میں ہو، اس کو پبلش کر دینا. آج کل کے دور میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دینا. 499 وائی کو اٹیک کیا، اور دونوں بہترین جرائم جو الج ہوئے ہیں اس ایف آئی آر کے اندر وہ بھی اپریشیٹیبل ہے. پراسیکیوشن کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس موقع پر میں. اور اگین میں یہ کہہ رہا تھا کہ آیا کھوریٹا میں یہاں پہ آج پھر ایک بیل اپلیکیشن تھی، تو میں اپنی بساط کے مطابق متاثرہ فریق کی مکمل دادرسی کر رہا ہوں، اور یہ یقین دہانی کرواتا ہوں اپنے اس ضلع کوٹلی آزاد کشمیر کے اندر تمام بسنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی اگر متاثر بندہ ہوتا ہے تو میں بطور وکیل اور بطور ممبر آف دس سوسائٹی اپنی خدمات فری سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اپنی عدلیہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ معاملہ میرٹ پہ یکسو ہوگا، اور جلدی آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ جو اس کے اندر جو ملوث لوگ ہیں وہ سزا یاب ہوں گے. اختلاف نیوز بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، مگر جو تجارت آپ نے اللہ کے ساتھ شروع کی، اس طرح کے مظلوم اور کمزور خاندان کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے. ایز اے مسلم لائر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ معاشرے میں اس طرح کی جو بے راہ روی جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، ان حدود میں جو ہم مسلمان اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے پھر اس میں تجاوز کرتے ہیں اور یہ اسلامی سزائیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں، کیا اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو معاشرے میں اس طرح کی برائیاں جو پھیل رہی ہیں، اسلامی نفاذ کے نہ ہونا اور اسلامی سزائیں نہ ملنا؟ دیکھیں، میں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں بطور طالب علم قانون کے کہ جو اس وقت ہمارے پاس آئین موجود ہے اور جو کوڈیفائی لاء موجود ہے، بہت بہترین قانون ہمارے پاس موجود ہے، اور تمام جو کوڈیفائی لاء کے اندر سیکشنز ہیں وہ اسلام کے مطابق ہی ساری لگی ہوئی ہیں. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کیس درج ہوتا ہے اور اس کے بعد جب شہادت کا مرحلے آتے ہیں تو ان مراحل میں جو استغاثہ ہوتا ہے یا جو شاکی لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنا کیس پروو نہیں کر سکتے. ان کے پروو نہ کرنے کی وجہ سے سزائیں نہیں ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کیس بھی اگر ہمارا پروو ہو جائے تو ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جو قانون و ضابطہ ہمارے پاس موجود ہے وہ بہترین مسلم سوسائٹی کے حوالے سے اور مسلم معاشرے کے حوالے سے بہترین قانون موجود ہے، تاکہ کوئی ایک سزایاب ہو تو لوگوں کو یہ احساس ہو سکے کہ ہمارے پاس بہترین قانون بہترین عدالتیں موجود ہیں. اور میں چونکہ اپنے اسی کیس کی طرف جاؤں گا، یہ آپ انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس کیس کو کیسے پروو کرتے ہیں اور کیسے ملزموں کو سزا یاب کرتے ہیں. آپ کا یہ یقین آئے گا انشاءاللہ کہ ہم مسلم سوسائٹی کے اندر تحفظ نماز زندگی گزار رہے ہیں اور بہترین قانون ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ. ایک چیز ارشد صاحب جو کہی جاتی ہے یہاں پر کہ کسی کا اگر کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے یا کسی لڑکے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ داری ہونی چاہیے، پردہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس چیز کو جب وائرل کر دیا جاتا ہے پورے گاؤں محلے شہر کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا پردہ رہنا چاہیے. کیا ان چیزوں کو دبانے سے یہ برائیاں زیادہ نہیں ہو رہی ہیں؟ یقینی بات ہے، جو ہم کمپرومائز کرتے رہیں گے، چونکہ کچھ جو حدود لاز ہیں جیسے ہم ابھی یہ رائٹ نو کیس چل رہا ہے یا دیگر مقدمات اس طرح کے بے شمار ہیں جو آج تک کسی تھانہ کے اندر یا کسی چوکی کے اندر ان کی درخواست خواہ بھی نہیں جا سکی. یہ ہوتا تھا کہ فیملیز بیٹھتی ہیں آپس میں راضی نامہ کر کے مقدمات کو وہاں دفن کر دیتے تھے. ان کے دفن کرنے سے وقتی طور پر یہ ہوتا ہے جی کہ بات جو ختم ہو گئی ہے، لیکن جو جرائم ہے وہ نہیں رکیں گے، بلکہ اس طرح سے کر کے، بلکہ اسپیشلی میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر بسنے والے جو ذمہ داران لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان سے گزارش بھی کروں گا کہ یقینی بات ہے کہ ہر ڈیرہ دار آدمی کے گھر میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں، پنچایتیں بیٹھتی ہیں، تو آپ کبھی بھی پنچایت کے اندر اس معاملے کو دبائیں مت، بلکہ جو متاثرہ فریق ہوتا ہے اس کے ساتھ سٹینڈ کریں تاکہ خدا اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو جائے اور اس طرح کے جرائم جو آئندہ جنم نہ لیں. جب ہم سٹینڈ کریں گے تو جرائم کی روک تھام ہو سکے گی، اور یہ سمجھیں کہ ہم کے ملک پاکستان کے اندر جتنے ادارے کام کر رہے ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے جہاں تک نیکیاں سمیٹیں گے وہاں پہ معاشرے کے اندر ہم اس انتشار اور ہیجانی کیفیت کو بھی روک پائیں گے. ارشد صاحب، میں یہ ایک سوال آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ایسے زنا کے جو مجرم ہوتے ہیں یا زنا کے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ قابل راضی نامہ ہے، یا آپس میں دونوں فریق یہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر راضی نامہ کر سکتے ہیں؟ ریاست کا کردار کیا رہ جاتا ہے پھر اس پہ؟ تو اللہ پاک کا جو قرآن ہے بڑا واضح، اس کے احکامات موجود ہیں. حدود لاز کا میں نے یہ ذکر بھی کیا آپ کے پچھلے سوال کے اندر. تو اس میں کوئی راضی نامہ نہیں ہے. جرم زنا کے اندر کہیں پہ بھی راضی نامے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ راضی نامہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. جہاں پہ فرض کیا آپ اس کو دوسرے اینگل میں یہ لے لیں کہ اگر کوئی فریق راضی آپس میں کر لیتا، اس مقدمے کو پرسیو نہیں کرنا چاہتا یا کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں چلاتا، اس کو معاف کرتا ہوں، وہ نہیں معاف کر سکتا، بلکہ اس پہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی وہی ہمارے قانون کے اندر موجود ہے. یہ ناقابل راضی نامہ جرائم ہوتے ہیں، ان پہ وہی سزائیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر احکامات موجود ہیں. جی بہت شکریہ ارشد لطیف صاحب. یہ تھے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور اس معاملہ جو کوٹلا کا جو سکینڈل ہے اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت. کوے فصلوں اور باغات کو تباہ کر دیا کرتے ہیں، اور فصلوں اور باغات کو بچانے کے لیے کسی ایک کوے کو مار کے وہاں پر لٹکا دیا جاتا ہے اور اس سے باقی فصل بچ جاتی ہے. معاشرے کو اگر
ان ناسوروں سے صاف کرنا ہے تو کسی ایک کو لٹکانا ہوگا تاکہ باقی معاشرہ بچ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 تھے، مگر برباد پوری قوم ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ خاموش تھی۔ وہ ظلم کو دیکھ کے خاموش رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ امت مسلمہ آج زوال پذیر ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ حدود میں تجاوز کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غیرت والی اور بڑی عظمت والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح حساب لیتے ہیں کہ جس طرح آج امت مسلمہ سے لیا جا رہا ہے۔ جو تباہیاں، بربادیاں، جو زوال جو ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہے، یہ انہی کاموں کا پیش خیمہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک امت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قوم کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اپنے ساتھی کیمرہ مین رپورٹر کے ساتھ راجہ طالب حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔